جسم جو بیمار ہے تشویش نہ کر، یہ تیرا جسم جو بیمار ہے تشویش نہ کر، یہ مرض تیرے گناہوں کو مٹا جاتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل اللہ پاک کی رحمت سے، اللہ پاک کے فضل سے، اسی کی دی ہوئی توفیق اور اسی کی عطا سے ایک بار پھر پروگرام روحانی علاج اور استخارہ میں حاضر ہیں، اور آپ کو بھی مرحبا کہتے ہیں۔ شعبہ روحانی علاج کے اسلامی بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آپ سے بھی انشاءاللہ الکریم قبلہ سید صاحب آپ سے بھی گفتگو کریں گے۔ ابراہیم بھائی بھی آج ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ کیسی طبیعت ہے ابراہیم بھائی؟ ماشاءاللہ۔ سید صاحب آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں، روحانی علاج معلوم کر سکتے ہیں۔ اللہ نہ کرے کسی بھی حوالے سے کوئی پریشانی ہے، بیماری ہے، آپس میں اگر لڑائی جھگڑے ہیں، رشتوں میں رکاوٹیں ہیں، جائز حقوق نہیں مل پا رہے، کسی ذہنی الجھن کا شکار ہیں، آپ اس کا روحانی حل جاننا چاہتے ہیں، کوئی وظیفہ پوچھنا چاہتے ہیں، تو اسکرین پر نمبرز آپ کے سامنے ہیں، کالز کر سکتے ہیں، میسیجز کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ الکریم ہاتھوں ہاتھ آپ کے روحانی علاج بھی بیان کر دیے جائیں گے اور استخارے بھی کر دیے جائیں گے۔ آئیے درود پاک کی فضیلت بھی ہم سنتے چلیں۔ اللہ پاک کے سب سے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جسے کوئی مشکل پیش آئے اسے چاہیے کہ مجھ پر درود پڑھے، کیونکہ مجھ پر درود پڑھنا یہ مصیبتوں اور بلاؤں کو ٹالنے والا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل ماہ ذوالحج شریف اپنی برکتیں لٹا رہا ہے۔ اللہ پاک اس حرمت والے مہینے کے صدقے، عظمت والے مہینے کے صدقے، برکتوں والے مہینے کے صدقے اللہ پاک ہماری بے حساب بخشش و مغفرت فرمائے۔ آج انشاءاللہ الکریم ایام تشریق میں پڑھی جانے والی ایک خاص دعا، اور اس دعا کا پڑھنا بھی مستحب ہے، بڑی کمال کی دعا ہے، اور اتنی کمال کی دعا ہے ناظرین کہ جو ایام تشریق میں اس دعا کو پڑھے تو اللہ پاک اسے بڑی برکتیں عطا فرماتا ہے۔ ایام تشریق میں یہ دعا پڑھنا بھی مستحب ہے، اور ہمارے بزرگان دین رحمہم اللہ مبین کا یہ معمول تھا کہ ایام تشریق میں اس دعا کو پڑھا کرتے تھے۔ بلکہ یہ تو اتنی مبارک دعا ہے، یہ تو ویسے بھی ہمیں اپنے معمولات میں شامل رکھنا چاہیے۔ جب جب ہم دعا کریں تو اس دعا کو پڑھنا چاہیے۔ وہ دعا کیا ہے وہ انشاءاللہ الکریم میں آپ کو عرض کرتا ہوں۔ بلکہ اس دعا کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں دنیا اور آخرت کی بھلائیوں کی دعا مانگی گئی ہے کہ مولا ہمیں دنیا میں بھی بھلائیاں نصیب فرما اور آخرت میں بھی بھلائیاں نصیب فرما۔ سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ایام تشریق میں یہ دعا کرنا مستحب ہے۔ دعا سنیے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ سبحان اللہ۔ یہ دعائیں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہے، تو یہ دعا پڑھنی ہے۔ اب ایام تشریق ہے کون سے، ہے نا، ایام تشریق کون سے ہیں؟ تو دیکھیں 9 ذوالحج شریف، 10، 11، 12، 13، یہ جو 5 ایام ہیں، یہ جو 5 دن ہیں، انہیں کہا جاتا ہے ایام تشریق۔ ان دنوں میں کثرت کے ساتھ یہ دعا پڑھنی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ 9 ذوالحج شریف کو، 10 کو، 11 کو، 12 کو، 13 کو، ان 5 دنوں میں کثرت کے ساتھ یہ دعا پڑھیں، اللہ نے چاہا تو بڑی برکتیں ہمیں نصیب ہوں گی انشاءاللہ۔ تو آپ بھی نیت فرما لیجیے کہ ایام تشریق میں بھی اس دعا کو پڑھیں گے، اور ویسے بھی نمازوں کے بعد صبح و شام جو ہم دعائیں کر رہے ہوتے ہیں اپنے لیے، اپنی فیملی کے لیے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کے لیے، تو جب جب ہم دعا کریں تو اپنی اس دعاؤں میں اس دعا کو بھی ضرور شامل رکھیں۔ اللہ پاک ہمیں دنیا اور آخرت میں بھلائیاں ہی بھلائیاں نصیب فرمائیں۔ آئیے ناظرین بڑھتے ہیں آپ کی کالز کی جانب، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ کال چلائیے۔ استخارہ کروانا چاہتا ہوں۔ میرا نام رضوان ہے، والدہ کا نام ہے الفت۔ میرے اوپر نا بہت زیادہ دباؤ، ذہن بھاری بھاری رہتا ہے، تو مجھے کوئی اس کا روحانی علاج بتا دیں۔ چلیں روحانی علاج آپ نوٹ فرمائیے گا ابراہیم بھائی۔
ذہنی دباؤ بعض اوقات اس طرح کی کیفیت ہو جاتی ہے، ٹینشن میں آ جاتے ہیں، بندہ ڈپریشن میں چلا جاتا ہے، ذہنی دباؤ کا شکار ہو جاتا ہے، اللہ نہ کرے کبھی کوئی اچانک کوئی بڑا حادثہ ہو گیا، کوئی غم طاری ہو گیا، تو اس طرح کی کیفیت ہوتی ہے، تو کیا وظیفہ پڑھیں ابھی آپ سے معلوم کریں گے انشاءاللہ۔ نیکسٹ کال دیجیے گا۔ سر میرا نام محمد فضل حیات ہے، والدہ کا نام شازیہ بی بی۔ مسئلہ یہ ہے کہ میرے نا ہاتھ سے نقصان بہت ہوتے ہیں۔ ہاتھوں سے نقصان بہت ہو جاتے ہیں، چلیے ابھی استخارہ کرواتے ہیں آپ کا، اور نقصان نہ ہو اس کا وظیفہ بھی ابھی آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ۔ نیکسٹ کال دیجیے۔ مسز ہے میری رخسانہ، والدہ کا نام نسیم بی بی۔ مسئلہ جی ان کے جسم میں پورا درد رہتا ہے، کوئی استخارہ کر لیں، کوئی وظیفہ بتا دیں۔ جی استخارہ کرواتے ہیں انشاءاللہ۔ نیکسٹ کال دیجیے گا۔ میرا چھوٹا بھائی اس کا موسیٰ نام ہے، وہ معذور ہے، چل نہیں سکتا، 9 سال کا ہے، اٹیک سے بات کر رہے ہیں۔ اچھا بچہ معذور ہے، چل نہیں سکتا، اللہ پاک عافیت والا معاملہ فرمائے، شفا نصیب فرمائے، اللہ پاک ہر چاہے پر قادر ہے، آپ پریشان نہ ہوں، اللہ پاک سب بہتر فرما دے گا، اللہ پاک کی بغیر دواؤں کے شفا دینے پر قادر ہے، وہی مشکلات کو دور فرمانے والا ہے، وہی غموں کو خوشیوں میں بدلنے والا ہے۔ ابھی آپ کے بھائی کے لیے انشاءاللہ الکریم وظائف بتائیں گے، یہ پڑھ کر آپ نے دم کرنا ہے، اللہ پاک کرم فرمانے والا ہے، وہ مسبب الاسباب ہے، انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے کرم ہوگا، آپ کا بھائی چلنے پھرنے لگے گا انشاءاللہ۔ شامل رہیے گا ابھی پروگرام میں۔ نیکسٹ کال دیجیے گا۔ میری والدہ کا استخارہ کروانا ہے، ان کی طبیعت اکثر خراب رہتی ہے۔ والدہ کا نام ہے صفیہ اور ان کی والدہ کا نام ہے سونی۔ اچھا صفیہ نام بتایا نا، ابھی انشاءاللہ الکریم استخارہ کرواتے ہیں۔ نیکسٹ کال دیجیے گا۔ میں اپنی والدہ کے بارے میں پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ سے۔ وہ کہتی ہیں کہ میرے جسم میں نا درد نہیں جاتا، میں ان کے لیے کافی جگہ پہ گیا ہوں میڈیسن لینے، دوائیاں وغیرہ ہم نے لی ہیں، لیکن نا فرق نہیں آتا انہیں۔ اللہ پاک آپ کی والدہ کو شفا عطا فرمائے، روحانی علاج انشاءاللہ الکریم آپ کی والدہ کے لیے بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ استخارے فرما لیجئے قبلہ سید صاحب، آپ وظائف بھی انشاءاللہ الکریم آپ سے معلوم کریں گے۔ روحانی علاج کے حوالے سے جن اسلامی بھائیوں نے ہمیں کالز کی تھیں، وقت ہوا ہے آپ کے روحانی علاج بیان کرنے کا۔ یہ رضوان بھائی تھے، معلوم کر رہے تھے کہ ذہنی دباؤ سے نجات کے لیے کیا وظیفہ پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے رضوان بھائی کی پریشانی کو دور آمین۔ فرمائے اور انہیں قلبی اور ذہنی سکون کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ اس کے لیے ایک بہت پیارا وظیفہ عرض کرتا ہوں، اور حدیث پاک میں بھی یہ عمل آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب بھی کوئی چیز غمگین کرتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اس کا ورد فرماتے تھے۔ اور اس کا طریقہ یہ ہے، حدیث پاک میں تو یہ طریقہ نہیں ہے، لیکن جو بیان وضاحت کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ فجر کی سنتیں پڑھنے کے بعد اور فرض سے پہلے 40 مرتبہ اس کو پڑھ لیں، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث 40 مرتبہ یہ پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ الکریم ذہنی سکون بھی حاصل ہوگا، اور جو ذہنی دباؤ کا یہ ہے جس کو ڈپریشن بھی کہا جاتا ہے، تو یہ انشاءاللہ الکریم اس سے نجات ملے گی۔ ماشاءاللہ۔ اچھا فجر کے وقت میں پڑھیں تو پھر 40 مرتبہ اسی طرح پڑھیں گے، سنتی اور فرض کے درمیان؟ ان کے درمیان جی۔ اور اگر ویسے ہی اپنے معمولات میں شامل رکھیں تو پھر بکثرت پڑھ سکتے ہیں؟ ویسے تو اس کی بھی ایک تعداد ہے، اچھا اس کی بھی تعداد ہے کہ اگر کوئی کام نہ بنتا ہو یا رشتے میں پریشانی ہو، قرضہ چڑھ گیا ہو، تو مختلف مسائل ہوتے ہیں لوگوں کے، تو اس کے لیے پھر یہ ہے کہ روزانہ کسی بھی وقت 100 مرتبہ پڑھے، 100 مرتبہ کسی بھی وقت، یہی وظیفہ یہی وظیفہ 100 مرتبہ پڑھے، اللہ پاک کرم فرمائے گا۔ ماشاءاللہ۔ تو یہ وظیفہ آپ کو بتا دیا گیا۔ اچھا اسی طرح امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے ایک اور عمل ارشاد فرمایا کہ جو ذہنی دباؤ کا شکار ہو جاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر جو ٹینشن میں آ جاتے ہیں، ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، دماغ جن کا بھاری ہونا شروع ہو جاتا ہے، جو دماغی مریض ہیں، تو ان تمام ہی مسائل سے نجات کے لیے وہ ہے بڑا پیارا عمل ہے وضو بنا لینا۔ سبحان اللہ۔ آپ وضو بنا لیں، آپ خود دیکھیں گے اپنے اندر الحمدللہ سے ایک بہتری آنا شروع ہو جائے گی اور ذہنی سکون ملنا شروع ہو جائے گا، طبیعت میں ایک اطمینان اور ایک سکون آئے گا الحمدللہ۔ آپ نے جو یہ عمل ارشاد فرمایا نا وضو کا، تو احکام نماز میں جو وضو کا جو رسالہ ہے اس میں یہ لکھا ہے حضرت جی اس میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ موسیٰ تمہیں کسی کام میں اگر ناکامی ہو تو تم اس میں اگر بے وضو ہو تو اپنے آپ کو ملامت کرنا۔ تو اس سے پتہ یہ چلا
تو سمجھ میں آتی ہے بات کہ اگر ہم باوضو رہیں گے تو انشاءاللہ ہمارے مسائل بھی حل ہوں گے. مسائل بھی حل ہوتے چلیں گے. اور باوضو رہنے کی تو ویسے ہی اپنی ماشاءاللہ بہت فضیلتیں ہیں، برکتیں ہیں. اللہ اکبر. تو باوضو رہنے کی عادت بنائیں، اللہ پاک کرم فرمائے گا. یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے، والدہ کے حوالے سے معلوم کر رہے تھے کہ جسم میں بہت زیادہ ان کے درد رہتا ہے، تو جسمانی درد سے نجات کے لیے کیا وظیفہ پڑھیں؟ اللہ تعالیٰ ہمارے ان بھائی کی امی جان کو صحت کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرمائے. اس کے لیے ایسا ہے کہ 111 مرتبہ یا سلامو پڑھیں. یہ تو ہر بیماری کا وظیفہ ہے. اور اس کے علاوہ خاص درد کے لیے چلتے پھرتے وضو بے وضو یا غنیو یا غنیو یا غنیو کا عمل کریں. ماشاءاللہ. انشاءاللہ جسم میں کہیں بھی درد ہوگا، یہاں تک کہ اگر پیٹ میں بھی پیٹ کا بھی کوئی مرض ہوگا تو اللہ پاک اس سے بھی شفا عطا فرمائے. جیسے گیس وغیرہ ہو جاتی ہے یا اور دیگر انشاءاللہ. 2 روحانی علاج یہ آپ کو بتا دیے گئے، اس کے مطابق آپ کی والدہ عمل کریں. اللہ پاک کرم فرمانے والا ہے. دیکھیے وظائف بھی پڑھنے ہیں. اب یہ جو کیفیت آپ نے بتائی نا، جیسے جسمانی درد میں مبتلا ہے، اگر یہ درد مستقل رہتا ہو اپنے ڈاکٹر کو بھی پھر دکھائیں، ڈاکٹری علاج بھی جاری رکھیں. کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس میں ڈاکٹری علاج کروانا پڑ جاتا ہے. دوائیاں ایسی ہوتی ہیں جسمانی طور پر، اندرونی طور پر اس طرح کی بعض اوقات ایسی کمزوریاں ہو جاتی ہیں، اس طرح کے امراض لگ جاتے ہیں. اب مستقل ہی درد رہ رہا ہو، جسمانی ہی کمزوری ہو، تو پھر ڈاکٹر کو دکھانا پڑے گا. ڈاکٹر کو بھی دکھائیں، وظائف بھی پڑھیں، دعائیں بھی کریں، اور اپنی صحت کا بھی خیال رکھیں، احتیاط بھی کریں، پرہیز بھی ساتھ ساتھ ہوتا رہے، تو بہت جلد الحمدللہ عز و جل اللہ کی رحمت سے ٹھیک ہو جائیں گے. جی قبلہ سید صاحب استخاروں کے جوابات ارشاد فرمائیں. جی جنید بھائی، یہ رضوان بھائی جو تھے، انہوں نے کہا تھا کہ ذہنی دباؤ، ماشاءاللہ وظیفہ تو ان کو مل گیا ہے، ان کے لیے وقتی آزمائش کا اشارہ آیا ہے، اور کوئی ان کو دوسرا کوئی روحانی عملیات وغیرہ نہیں ہے، وقتی آزمائش ہے. تو جو حضرت نے وظیفہ بتایا ہے وہ وظیفہ کریں گے تو انشاءاللہ. کون سا وظیفہ پڑھیں گے؟ ایک تو یہ ہے کہ یا حیو یا قیوم والا، صحیح، اور ایک یہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ 100 مرتبہ پڑھ لیں انشاءاللہ. اچھا، اللہ باللہ تک ہی پڑھیں گے یا آگے بھی پڑھیں گے؟ اللہ باللہ تک ہی، بس یہی بہتر یہ ہے کہ جب 100 مرتبہ پورا ہو جائے تو پھر اس کو اللہ باللہ العلی العظیم بھی پڑھ لیں. اچھا، تو انشاءاللہ یہ ان کی وقتی آزمائش دور ہو جائے گی. صحیح. رخسانہ بی بی تھی، رخسانہ بی بی ہیں، انہوں نے کہا کہ جسم میں درد رہتا ہے. وظیفہ بھی تو ان کو بتایا ہے، لیکن یہاں ان کا بیماری کا اشارہ آیا ہے. تو بیماری کے اشارے کے لیے ان کو یا اللہ 786 مرتبہ 786 ٹائم یہ لکھ کر یا لکھوا کر تعویذ کی طرح لپیٹ لیں اور اس کو گلے میں پہن لیں، تو انشاءاللہ ان کی یہ بیماری دور ہو جائے گی. اور ان کے لیے مشورہ یہ ہے کہ ہمارے جو سٹال لگتے ہیں تعویذات طاریہ کے، وہاں پر کسی جینٹس کو بھیج دیں گے، کسی محرم کو بھیج دیں، تو وہاں سے انشاءاللہ بخار کا بیماری کا جو تعویذ ہوتا ہے وہ ان کو ملے گا، تو انشاءاللہ ان کی یہ بیماری دور ہو جائے گی. جی صفیہ بی بی ہیں، ان کے لیے کہا کہ طبیعت خراب رہتی ہے، ان کا بھی بیماری کا اشارہ آیا ہے. تو ان کے لیے وظیفہ ہے یا سلامو، یا سلامو 101 مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے وہ پانی پی لیں، یا 33 مرتبہ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے وہ پانی پی لیں. ایک ہی مرتبہ پانی پہ دم کر لیں، پورا دن پیتے رہیں، انشاءاللہ ان کی بیماری بھی دور ہو جائے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ. اچھا، دیگر بھی ناظرین ان وظائف کو پڑھ سکتے ہیں نا؟ اب جیسے آپ نے تو خاص ان کے لیے جسمانی درد سے نجات کا، بیماری سے حفاظت کا یہ وظیفہ بتا دیا. یہ وظیفے جو ہیں یہ اللہ کا کلام بھی ہیں، اللہ عز و جل کا اس میں مبارک بھی ہیں، تو یہ ہر مریض بھی اس کو پڑھ سکتا ہے. دیگر ہمارے مدنی چینل کے ناظرین، اچھا یہ بھی یاد رکھیے کہ یہ جو استخارے ہوتے ہیں یہ ظنی ہوتے ہیں، یقینی ہوتے ہیں، اللہ عز و جل ہی بہتر جانتا ہے. بے شک بے شک بے شک. اور یہ تو ہم بار بار ناظرین کو بتاتے رہتے ہیں کہ دیکھیں ناظرین، حقیقت حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے. اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے گا کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا. اللہ پاک سب کی مسائل پر رحمت کی نظر فرمائے، سب کے مسائل حل فرمائے، پریشانیاں دور فرمائے. میسیجز بھی کافی سارے ہیں، چند ایک میسیج میں آپ کو بتا دیتا ہوں. یہ انہوں نے کہا ہے کہ غیبت سے بچنے کا کوئی روحانی علاج ہے؟ کوئی ہماری غیبت نہ کر سکے یا ہم کسی کی غیبت نہ کریں، یہ بھی آپ نوٹ کیجئے گا، اس کا بھی وظیفہ ابھی آپ سے معلوم کریں گے. اچھا، یہ ایک اور میسیج ہے کہ جملہ مسائل کے حل اور میرے نیک رشتے کے لیے لازمی دعا کیجئے گا اور وظیفہ بھی بتائیے گا. جی بالکل انشاءاللہ الکریم.
वजीफ़ा भी आपको बताते हैं। ये एक और मैसेज आया इस्तिखारे के हवाले से, ये कह रहे हैं हसनैन भाई, ये कहते हैं कि अब्बू अक्सर बीमार रहते हैं और रात को नींद में बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और नींद में बातें भी बहुत ज़्यादा करते हैं, तो बराए करम मेरे वालिद साहब का इस्तिखारा कर दीजिए। लियाकत अली नाम है और वालदा का नाम है सोमा। अच्छा, ये एक मैसेज है, मैं बीमार रहती हूँ, दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है, इस्तिखारा कर दें, रूहानी इलाज भी बता दें। हबीबा बिनते आसिया बीबी इनका नाम है। मेरी बहन का नाम आमना है और वालदा का नाम यास्मीन है, इस्तिखारा कर दीजिए। हर वक्त दिल घबराता है, बेचैनी रहती है, बहुत ज़्यादा वहम करती हैं, बहुत ज़्यादा हम परेशान हैं। अच्छा, ये एक और मैसेज है कि मैंने अपने भाई का इस्तिखारा, जी इनका नाम क्या? इनका नाम है आमना नाम है और वालदा का नाम है यास्मीन। अच्छा, ये एक और मैसेज है कि मेरे अपने भाई का इस्तिखारा करवाना है, उसकी उम्र 5 साल है और ज़बान में लुकनत है, अटक अटक कर भाई बात करता है, बहुत ज़िद भी करता है। नाम है मोहम्मद औन नाम है और वालदा का नाम ज़किया बीबी है। तो आप इनका भी इस्तिखारा फरमा लीजिए, फिर इंशाअल्लाह करीम वज़ाइफ आपसे मालूम करें। अच्छा, रूहानी इलाज इरशाद फरमा दें इब्राहिम भाई हाथों ताकि फिर हम कॉल्स की तरफ। गीबत का ना, गीबत से बचने का, गीबत से बचने का, इसके लिए एक बहुत प्यारा अमल है कि बाकसरत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व सल्लल्लाहु अला मुहम्मद, माशाअल्लाह, ये बाकसरत पढ़ें तो इंशाअल्लाहुल करीम इसकी बरकत से गीबत से बचे रहेंगे। इसकी एक फजीलत ये भी है कि जब हम ये अमल पढ़ते रहेंगे तो अगर हम कहीं किसी के पास बैठे हुए हैं और ये वजीफ़ा पढ़ते रहेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व सल्लल्लाहु अला मुहम्मद, तो जब हम वहाँ से जाएंगे तो फिर हमारे जाने के बाद अल्लाह पाक उनको भी गीबत से हमारी बचाएगा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जब किसी मजलिस में बैठें जी, उस वक्त हम ये पढ़ लें और जब उठकर जाने लगे जी ये पढ़कर फिर चले जी, जी, जी। इसका फ़ायदा बड़ा प्यारा है नाज़रीन। अब में होता है ना बाद औक़ात भाई घर वालों के साथ बैठते हैं, ख़ानदान वालों के साथ बैठते हैं, रिश्तेदारों के साथ बैठते हैं, फैमिली के साथ अपनी बैठे हुए हैं या दोस्त अहबाब के साथ बैठे हैं, अपने ऑफिस में बैठे हैं, तो जब बातें शुरू होती हैं तो अल-अमान वल हफ़ीज़, अल्लाह पाक की पनाह, फिर क्या झूठ, क्या गीबतें, क्या चुगलियाँ, क्या बस बहुतान तराशियाँ, क्या तोहमतों की, इस तरह के बस सबको पता है मामलात क्या हो रहे होते हैं। तो ये नियत कर लें कि जब भी हम कहीं पर बैठें, महफिल में बैठें, मजलिस में बैठें, तो आप ये पढ़ लें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये पढ़ लें। इसका फ़ायदा ये होगा कि हम किसी की गीबत नहीं कर सकेंगे और जब उस मजलिस से उठकर जाने लगें फिर आप ये पढ़ लें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो जो दूसरे हैं ना, हमारे जाने के बाद वो हमारी गीबत नहीं कर सकेंगे। सुभान अल्लाह, बड़ा प्यारा ये अमल है गीबत से बचने का। ये करें, अल्लाह पाक हम सबको गीबतों से, बहुतान तराशियों से भी महफूज फरमाए। ये एक और मैसेज आया था, वो आपकी तरफ बढ़ाया था, जुमला मसाइल के हल के लिए और नेक रिश्ता मिलने के लिए क्या वजीफ़ा पढ़ें? इसके लिए एक बहुत प्यारा वजीफ़ा है, अमीर अहले सुन्नत ने मदनी मुज़ाकरे में भी इरशाद फरमाया था, हामीम ला युनसरून, हामीम ला युनसरून, 41 मरतबा 41 टाइम्स, अव्वल आखिर 3 बार दुरूद शरीफ। इस वजीफ़े को पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह जुमला मसाइल भी हल होंगे और जो जायज़ हाजात होंगी अल्लाह ताला उन पर भी रहमत की नज़र फरमाएगा माशाअल्लाह। और ये किसी भी वक्त पढ़ा जा सकता है, किसी भी वक्त बावजू पढ़ें, लेकिन 41 मरतबा पढ़ना है। 41 मरतबा 41 टाइम कि भाई इतने दिन तक, इसमें मुद्दत नहीं है, दिनों की भी कोई मुद्दत नहीं है जी, मुद्दत नहीं है, मुद्दत नहीं है जी, ठीक है माशाअल्लाह। अच्छा जी, आइए नाज़रीन शामिल करते हैं आपके कॉल्स, देखते हैं कि नाज़रीन क्या कहना चाह रहे हैं। कॉल चलाइए। उबैदुल्लाह खान नाम है और वालदा का नाम दिलशाद भी थी और इस्तिखारा करवाना, कारोबार बिल्कुल बंद हुआ है और रात को ना चीजें वगैरह डिस्टर्ब करती हैं, जिन्नात वगैरह हैं। अल्लाह पाक आफियत वाला मामला फरमाए। अभी इस्तिखारा करवाते हैं इंशाअल्लाह। नेक्स्ट कॉल दीजिए। मेरा नाम रिजवान है, मेरी वालदा का नाम उल्फत है। मुझे ना बहुत परेशान रहता हूँ मैं, हर वक्त कोई ना कोई परेशानी, हर वक्त कोई ना कोई ज़हनी दबाव। तो इसके लिए मुझे कोई इस्तिखारा या रूहानी इलाज बता दें इंशाअल्लाह करीम। जी, अगली कॉल दीजिए। मेरा नाम मोहम्मद शाहिद है, वालदा का नाम सायरा बानो, और मेरा मसला यूरिक एसिड का ना, आप कोई वजीफा बता दें। जी इंशाअल्लाह करीम। नेक्स्ट कॉल दीजिएगा। बेटे का इस्तिखारा करवाना चाहता हूँ, उसकी ना अक्सर सेहत खराब रहती है, और उसका नाम दानिश सैफ और उसकी वालदा का नाम आसिया सैफ। अक्सर खराब रहती है, अल्लाह पाक शिफा अता फरमाए। अभी इस्तिखारा करवाते हैं इंशाअल्लाह करीम बच्चे का। नेक्स्ट कॉल दीजिए।
میں محمد اختر عرض کر رہا ہوں پنجاب کے شہر احمد پور شرقیہ سے. میرا مسئلہ یہ ہے حضور کہ تھوڑی پریشانی ہے, کام میں بھی بہت رکاوٹیں ہیں. میں کراچی واپس جانا چاہتا ہوں, تو اس میں پتہ کرنا تھا کہ بہتری ہے کہ نہیں ہے. میرا نام محمد اختر ہے, میری والدہ محترمہ کا نام شمو مائی ہے. جی اختر بھائی, ابھی استخارہ کرواتے ہیں کہ کراچی واپس آنا بہتر ہے یا نہیں. سید صاحب آپ استخارے فرما لیجئے. روحانی علاج کے حوالے سے بھی کچھ میسیجز ہیں. یہ ایک میسیج آیا ہے خضدار سے ہیں, انہوں نے کہا ہے کہ میری طبیعت کافی دنوں سے خراب ہے اور ٹائیفائڈ بھی ہو گیا ہے, منہ کا ذائقہ بہت زیادہ خراب ہے, علاج بھی کروا رہا ہوں لیکن کوئی فرق نہیں پڑ پا رہا. سلیم شیخ صاحب ہیں, یہ معلوم کر رہے ہیں کہ کوئی وظیفہ بتائیے گا. اللہ تبارک و تعالی ہمارے سلیم شیخ بھائی کو صحت کاملہ عاجلہ نافع عطا فرمائے. اس کے لیے ایک وظیفہ ہے اللہم انت الباسط. یہ وظیفہ جو ہے دوائی وغیرہ جو آپ اگر لے رہے ہیں تو اس دوائی وغیرہ پر یہ 100 مرتبہ پڑھیں اول آخر درود شریف کے ساتھ, اللہم انت الباسط. تو انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کو شفا عطا فرمائے. ماشاءاللہ. اچھا, خضدار سے آپ نے میسیج کیا ہے نا, تو الحمدللہ وہاں پر بھی دعوت اسلامی کا مدنی مرکز فیضان مدینہ موجود ہے اور وہاں پہ بھی روحانی علاج کے اسٹال لگتے ہیں جہاں سے آپ فی سبیل اللہ تعویذات وغیرہ حاصل کر سکتے ہیں. اب جیسے ملیریا ہو گیا, ٹائیفائڈ ہو گیا, بخار ہے یا اللہ نہ کرے کوئی بھی بیماری ہے, تو اس کے لیے بھی بالکل آپ اپنا مکمل ایک روحانی علاج کروا سکتے ہیں. باقی ہمت رکھیں, حوصلہ رکھیں, کوئی ایسا مسئلہ نہیں, اللہ پاک سب بہتر فرما دے گا اور بہت جلد الحمدللہ سب جلد ٹھیک ہوتے چلے جائیں گے. اچھا, یہ ایک اور میسیج ہے, انہوں نے کہا ہے کہ میرے بھائی کو کام نہیں مل پا رہا, جہاں بھی جاتے ہیں بات نہیں بنتی. یہ پرابلم تقریباً لوگوں کے ساتھ رہتی ہے. تو اللہ نہ کرے اگر اس طرح کی پرابلم کسی کے ساتھ ہو, جیسے جاب کے لیے جا رہے ہیں, انٹرویو دینے کے لیے جا رہے ہیں یا کہیں پر اپنے کام کسی بھی کام کے لیے جا رہے ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ میرا کام نہیں بنے گا, تو آپ پریشان ہو, مایوس نہ ہوں. جانے سے پہلے آپ یہ وظیفہ پڑھ کر چلے جائیں, انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے, اللہ پاک کے فضل سے کامیابی نصیب ہوگی. اور یہ ہے کامیابی کا روحانی علاج. اور جن لوگوں کو یہ شکایت رہتی ہے کہ یار ہمارے جس کام میں ہاتھ ڈالو وہ کام پورا نہیں ہوتا, یعنی سونے میں ہاتھ ڈالو تو وہ مٹی بن جاتا ہے نا, تو اس طرح کے معاملات رہتے ہیں. اللہ پاک خیر کا معاملہ فرمائے, اپنے حفظ و امان میں رکھیں. جانے سے پہلے یہ وظیفہ پڑھ کر جائیے گا. 111 مرتبہ پڑھنا ہے, یا حیو یا قیوم, یا حیو یا قیوم, یا حیو یا قیوم. 111 مرتبہ پڑھ کے چلے جائیں, انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے کامیابی نصیب ہوگی. اچھا, وہ کام جس کے لیے آپ جا رہے ہیں وہ کام جائز ہونا چاہیے. تو جائز کاموں میں کامیابی اور ترقی کے لیے آپ یہ وظیفہ 111 مرتبہ پڑھیں, اللہ پاک کی رحمت سے کامیابی. اسی ضمن میں جنید بھائی ایک وظیفہ مجھے آپ نے تو ارشاد فرما دیا, مجھے ایک اور یاد آیا, میں ذہن پہ زور دے رہا تھا کہ اگر روزانہ یہ قرآن کریم پڑھے ہوئے ہیں اور روزانہ سورہ یاسین شریف اگر پڑھیں, سبحان اللہ, تو انشاءاللہ جو صبح کے وقت سورہ یاسین شریف کی تلاوت کرتا ہے تو انشاءاللہ اس کی جائز مرادوں پوری ہو جائے. بلکہ اس کے فضائل میں لکھا ہے کہ جو صبح کے وقت یاسین شریف پڑھے, تلاوت کرے, پورا دن اس کا اچھا گزرتا, اچھا گزرے. رات میں پڑھے تو پوری رات اچھی گزرتی ہے. ماشاءاللہ, مدنی پنصورہ میں لکھا ہے میرے سنت. تو سورہ یاسین شریف کی تلاوت کریں. سبحان اللہ, قلب القرآن, قرآن پاک کا دل ہے. اور بندہ جب قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے تو الحمدللہ الحمدللہ سارے کام بنتے چلے جاتے ہیں, ایک روحانی سکون ملنا شروع ہو جاتا ہے, طبیعت میں ایک اطمینان آ جاتا ہے, بیماریاں دور ہو جاتی ہیں, مسائل الحمدللہ حل ہوتے چلے جاتے ہیں. یہ تو ہم خود بھی اور ہمارے مدنی چینل کے ناظرین میں نیت فرمائیں کہ کچھ وقت نکالیں اللہ کے کلام کے لیے, پڑھیں, کھول کر بیٹھیں, انشاءاللہ الکریم بہت سارے زندگی کے ہمارے مسئلے مسائل ویسے ہی حل ہوتے چلے جائیں انشاءاللہ. مدنی بہار بھی انشاءاللہ الکریم لیں گے. پہلے استخاروں کے جوابات حسرین بھائی. جی جنید بھائی, یہ لیاقت علی ہیں, ان کا جو ڈر والا مسئلہ ہے, ان کا اثرات کا اشارہ آیا ہے, تو ان کے لیے ایک بہت ہی پیارا وظیفہ ہے, یا اللہ یا حیو یا قیوم, یا اللہ یا حیو یا قیوم. یہ کثرت سے اس کا ورد کرتے رہیں گے اور بالخصوص رات کو سوتے وقت آیت الکرسی 3 مرتبہ پڑھ کے یہ سوئیں گے تو انشاءاللہ ان کا یہ ڈر والا معاملہ ختم ہو جائے گا. ایک دوسرے تھے حبیبہ, ان کے لیے نظر بد کا اشارہ آیا ہے اور ان کو میں ایک وظیفہ بتاتا ہوں. یہ لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, یہ 60 بار
پڑھ کر دم کریں تو انشاءاللہ یہ نظر بد کا معاملہ ان کا ختم ہو جائے گا۔ آمنہ یاسمین ہے، ان کا بھی نظر بد کا اشارہ آیا ہے، ان کے لیے یہی ہے یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم 786 بار لکھ کر یا لکھوا کر اسی طرح تعویذ کی طرح اس کو لپیٹ کر گلے میں ڈال لیں گے تو انشاءاللہ ان کی یہ معاملہ بھی ختم ہو جائے گا۔ ایک بچے کے متعلق فرمایا ہے زبان میں لکنت بھی ہے اور ان کا یہ چڑچڑاپن یا ضدی ہیں، ان کے لیے بھی نظر بد کا اشارہ ہے۔ ان کا میں ایک بہترین وظیفہ جو مدنی پنجسورے میں آیا ہے، مدنی پنجسورے میں لکھا گیا ہے، ایک مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھ کر بچے کے سیدھے گال پہ دم کر لیں، اور پھر دوسری مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھ کے بچے کے الٹے گال پہ دم کر لیں، اور پھر تیسری مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھ کے بچے کی پیشانی پہ دم کر لیں تو انشاءاللہ نظر اتر جائے گی۔ اچھا، سورۃ الکوثر ہے کیا؟ کون سی؟ یہ 30ویں پارے میں ہے، انا اعطیناک الکوثر۔ انشاءاللہ اس پوری سورت کو بسم اللہ شریف کے ساتھ پڑھ کے دم کریں گے تو انشاءاللہ یہ مسئلہ ان کا ختم ہو جائے گا۔ عبید اللہ تھے، ان کا کاروبار کا مسئلہ انہوں نے بیان کیا کہ کاروبار بند ہے، تو ان کے لیے وقتی آزمائش کا اشارہ آیا ہے۔ یا قہارو، یہ اللہ پاک کا نام مبارک ہے، یا قہارو، یہ 100 مرتبہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ ان کی یہ وقتی آزمائش ختم ہو جائے گی۔ دانش بھائی ہیں، انہوں نے کہا کہ صحت خراب رہتی ہے، تو ان کے لیے بھی نظر بد کا اشارہ آیا ہے۔ یہ 3 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں اور 7 مرتبہ یہ دعا پڑھیں، بسم اللہ اللہم اذہب حرہا و بردہا و وصبہا۔ یہ پڑھ کر دم کریں گے یا کسی سے پڑھا کر، شرط کیا ہے کہ تلفظ اچھے ہوں، تو انشاءاللہ ان کی یہ نظر والا معاملہ ختم ہو جائے گا۔ دعا بڑی مشکل آپ نے ارشاد فرما دی، اللہم اذہب حرہا و بردہا و وصبہا۔ وصبہا، بسم اللہ اللہم اذہب حرہا و بردہا و وصبہا۔ یہ مدنی پنجسورے میں انشاءاللہ صحیح ہے، مدنی پنجسورہ میں سے بھی یہ پڑھ سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں میں آپ کو یہ پیج بھی ہے، ویسے ہے مشکل دعا، کو اس کی جگہ کوئی آسان سا وظیفہ ہو تو وہ بھی ارشاد فرما دیں۔ اس درود پاک پڑھنے والا یا اسماء الحسنی، ان کے لیے آسان یہ مدنی پنجسورہ میں سے آپ یہ دعا پڑھ سکتے ہیں۔ ماشاءاللہ بہت سارے وظائف، نظر اتارنے کا طریقہ بھی لکھا ہوا ہے، دیکھیں یہ دعا آپ کے سامنے ہے۔ بسم اللہ اللہم اذہب حرہا و بردہا و وصبہا، یہ دعا پڑھ کر دم کر لیں۔ اب ویسے نظر اتارنے کا اگر کوئی طریقہ ہو تو وہ بھی آپ اگر ارشاد فرمائیں کہ نظر کیسے اتاری جائے، یا بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ ہوتا ہے گھروں کے اندر کوئی مرچوں سے نظر اتار رہا ہوتا ہے، کوئی پانی سے نظر اتار رہا ہوتا ہے، کوئی انڈے سے نظر اتار رہا ہوتا ہے۔ جی، اس میں یہ ہے کہ اگر کسی بچے کو نظر لگی ہوئی ہو تو اس کے لیے یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ 3 بار سورۃ الفاتحہ اور سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، یہ 3 مرتبہ پڑھ کر بچے پہ دم کریں گے تو انشاءاللہ یہ نظر ختم ہو جائے گی۔ اور نظر اتارنے کا جو آپ نے بتایا یہ اس طرح ہے کہ نظر بد ہو تو عام طور پر بچے کے چہرے پر کالک یا ٹیکا لگا دیا جاتا ہے۔ اس کا صحیح طریقہ بیان کرتے ہوئے حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ میرات شرح مشکات جلد 6 صفحہ نمبر 224 اس پر فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خوبصورت تندرست بچہ دیکھا تو فرمایا کہ اس کی ٹھوڑی کے نیچے، یعنی انسان کے چہرے کا سب سے زیادہ نچلا حصہ یہ ہوتا ہے، اس پر سیاہی لگا دیں تو انشاءاللہ نظر نہیں لگے گی۔ عموماً گھروں کے اندر جیسے والدین وغیرہ بچوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ٹیکا وغیرہ لگا دیتے ہیں، کاجل کا، سرمے کا، اچھا کوئی پیشانی پہ لگا رہا ہوتا ہے، کوئی گال پہ لگا دیتا ہے، تو اس کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ ٹھوڑی کے نیچے یہ لگا دیا جائے۔ تو الحمدللہ سمجھل اس کی اپنی برکتیں ہیں کہ وہ نظر نہیں لگتی۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین، روحانی علاج میں کیسی برکتیں ہیں، کیسے لوگوں کو فوائد حاصل ہوتے ہیں، کیسے مسئلے مسائل حل ہوتے ہیں، اللہ کے کلام میں بڑی طاقت ہے، بڑی شفا ہی شفا ہے۔ آئیے کچھ مدنی بہاریں ہمارے پاس موجود ہیں، وہ شامل کرتے ہیں۔ چلائیے۔ میرا نام اظہر محمود اتاری ہے اور میرا تعلق دینا سے ہے۔ میرے ننیال کے ساتھ ایک مسئلہ تھا کافی پیچیدہ، وہ یہ تھا کہ ان کے میری 2 خالہ جو ہے نا وہ رہتی ہیں وہ ننیال والے گھر میں، ان کے ساتھ یہ اکثر یہ مسئلہ درپیش ہو جاتا تھا کہ ان کے کپڑے بالکل صاف ہیں لیکن وہ
کبھی خون کے چھینٹے پڑ رہے ہیں، کبھی وہ سوراخ ہو گئے ہیں، بہت زیادہ پریشان تھے. تو میں نے اب تعویذات کے اس وقت ذمہ دار تھے، ان سے میں نے تعویذات حاصل کیے، انہیں ساری سچویشن بتائی. تو الحمدللہ اس کے بعد شاید یہ تقریباً 12-13 سال گزر گئے شاید اس بات کو. الحمدللہ آج تک ایسا معاملہ نہیں ہوا کہ ان کے گھر میں کوئی ایسی بات ہوئی ہو، نہ کپڑے جلے ہیں اور نہ ہی خون کے چھینٹے پڑے ہیں. الحمدللہ اس کے بعد دل بہت ہی زیادہ مطمئن ہے، اور اس سے جو ہے نا ہمارے وہ تعویذات عطاریہ پہ جو اعتقاد ہے وہ الحمدللہ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے. دعوت اسلامی زندہ باد، امیر اہل سنت زندہ باد. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ ہے دیکھیں روحانی علاج کی برکتیں. اچھا کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ آپ کو کئی مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ اس کا آپ کو روحانی علاج ہی کروانا پڑے گا. بالکل ایسا ہی ہے نا. بالکل گھر میں اگر خون کے چھینٹے نظر آ رہے ہیں یا کوئی اس طرح کے غیر معمولی واقعات نظر آ رہے ہیں، کوئی عجیب و غریب چیزیں نظر آ رہی ہیں، آوازیں آ رہی ہیں، آپ کو ڈر خوف محسوس ہو رہا ہے، یہ تو روحانی علاج ہی ہوگا اس کا. اور روحانی علاج کی برکت سے الحمدللہ یہ مسائل حل ہو جاتے ہیں. اللہ پاک کے کلام میں بڑی برکتیں. ابھی آپ نے یہ واقعہ سنا نا، ان اسلامی بھائی نے سنایا اپنا کہ الحمدللہ روحانی علاج کی برکت سے ہمارا مسئلہ حل ہو گیا. اور بتانے 12-13 سال کم و بیش یہ ہو چکے ہیں، دوبارہ اس طرح کے مسئلے مسائل نہیں. اللہ پاک کرم فرمانے والا ہے. دیکھیں اللہ پاک ہی حقیقت میں شافی الامراض ہے، وہی مسائل حل فرمانے والا ہے، وہی پریشانیاں دور فرمانے والا ہے. تو ہمیں چاہیے مدنی چینل کے ناظرین کہ ہم اللہ پاک کی بارگاہ میں رجوع کریں، توبہ کریں، استغفار کریں، اپنے گناہوں کی معافی چاہیں، سر بسجود ہو کر اللہ پاک کی بارگاہ میں دعائیں کریں. یہ جو مہینہ، یہ حرمت والا مہینہ ہے، اس مہینے میں تلاوت قرآن کی کثرت، نمازیں، فرائض، واجبات، نیکیوں کی کثرت، صدقہ، خیرات، نیک اعمال اور نوافل کا اہتمام کہ نوافل کے ذریعے بندہ اللہ پاک کا قرب حاصل کر لیتا ہے. ان چیزوں کا بھی اہتمام ہو تو الحمدللہ بڑی برکتیں ملتی ہیں، بڑی برکتیں ملتی ہیں. اچھا بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ لوگ نماز ایک وقت کی نہیں پڑھتے، بس وظیفہ ایسا بتا دو کہ ہمارا جو ہے نا بس منٹوں کے اندر کام ہو جائے اور ہمارا بس یہ مسئلہ حل ہو جائے، یہ بیماری دور ہو جائے. لیکن مسئلے مسائل حل ہو سکتے ہیں، لیکن نیک اعمال بھی تو کرنے ہیں نا. وظائف بھی پڑھیں، دعائیں بھی کریں. نماز تو فرض ہے، نمازوں کی پابندی کریں. نماز یہ سب سے بڑا وظیفہ ہے. نمازوں کی پابندی ہو دنیا کے بلکہ ہمارے بہت سارے الحمدللہ سبحان مسئلے مسائل حل ہوتے چلے جائیں گے. اللہ پاک رحمت کی نظر. یہ بھی ہے نا الصدقۃ رد البلاء. ہاں ہمارے ہاں اس طرف رجحان کم ہوتا ہے. یہ بھی بڑی بات ہے کہ ہم جس وقت صبح نکلیں جتنا بھی حسب تو اپنا کچھ صدقہ خیرات کرتے رہیں تو انشاءاللہ یہ بھی بلاؤں کو دور ہونے کا الحمدللہ. اچھا جی یہ ایک میسیج چند ایک شامل کر لیتا ہوں. استخاروں کے حوالے سے میسیج آیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ میرے بھائی کو کوئی کام نہیں مل پا رہا، جہاں بھی جاتا ہے تو بات نہیں بن پاتی، مہربانی فرما کر استخارہ کر دیں. شہزاد نام بھائی کا اور والدہ کا نام صفیہ ہے. اچھا یہ ایک میسیج آیا ہے علی صاحب کشمیر سے. یہ انہوں نے کہا ہے کہ آپ سے استخارہ کروانا تھا کہ ہم ایک جگہ پر گھر بنانا چاہتے ہیں. اچھا لیکن وہاں کے جو لوگ ہیں نا سب لوگ اس جگہ کو غیر محفوظ کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ مناسب نہیں ہے، یہ جگہ محفوظ نہیں ہے. تو آپ استخارہ کر کے بتائیے کہ یہاں گھر بنانا کیسا رہے گا. ابو کا نام ہے عبد المجید اور والدہ کا نام ہے پارا بیگم. اب وہاں کے لوگ منع کر رہے ہیں کہ بھئی یہاں پر نہ بناؤ، غیر محفوظ ہے. اب یہ معلوم کر رہے ہیں کہ بھئی استخارہ کر کے بتائیں کہ یہ ٹھیک ہے یا نہیں. آپ استخارہ فرما لی. آئیے ناظرین شامل کرتے ہیں جب تک ہم آپ کی کالز دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں. کال چلائیے. ہماری ساری فیملی ڈپریشن کا شکار ہے اور گھر میں مفلسی اور فاقے پڑے ہوئے ہیں. پلیز کوئی وظیفہ بتا دیں. جی وظیفہ انشاءاللہ الکریم ابھی آپ کو بتاتے ہیں. فیملی کے لیے آپ نے بتایا نا کہ ٹینشن کا شکار ہیں، بڑے پریشان ہیں. اللہ پاک خیر فرمائے. جی نیکسٹ کال دیجیے گا. استخارہ کروانا ہے. بابا کا نام ہے محمد منیر اور ان کی والدہ کا نام ہے نور الہی. ہماری جگہ ہے 3 مرلے تو ہم بنانا چاہ رہے ہیں. تمام تر سہولیات ہیں لیکن پھر کوئی نہ کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے تو استخارہ کر کے بتا دیجیے گا. جزاک اللہ خیر. چلیے استخارہ بھی کروائیں گے اور آپ کا جو مکان بنانے میں رکاوٹیں آ رہی ہیں وہ رکاوٹیں نہ آئیں اس کے لیے انشاءاللہ الکریم وظائف بھی آپ کو بتائیں گے. صحیح ثواب استخارہ کروا لیجیے، کر لیجیے. مدنی چینل کے ناظرین الحمدللہ سبجل ایام نحر قریب ہیں. قربانی کے ایام
آنے والے ہیں، اور لوگ پہلے سے ہی الحمدللہ سمجھ اپنے گھروں میں جانور لے آتے ہیں۔ جانوروں کا خیال رکھنا، ان کی دیکھ بھال کرنا، ان کے کھانے پینے کا اہتمام کرنا، ان کے گرمی سے بچانے کا اہتمام کرنا، یہ سب ہماری اخلاقی ذمہ داری بھی ہے۔ جانوروں کے ساتھ، بکریوں کے ساتھ رحم کرنا، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ان کے ساتھ شفقت کرنا، احادیث طیبات میں اس کی تعلیم بھی دی گئی ہے۔ اب یہ جو ایام چل رہے ہیں، عموماً گھروں میں لوگوں کے جانور بھی ہیں، قربانی کے جانور لا کر رکھے ہوئے، بڑی خدمت بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، کئی ایسے ہوتے ہیں کہ جو ان کے ساتھ بعض اوقات بڑے پریشان بھی کر دیتے ہیں جانور، پھر وہ اس میں آ جاتے ہیں تکلیف میں، تو بعض اوقات جانور بیمار بھی ہو جاتے ہیں۔ اب جانوروں کی بیماری، نظر بد، ان کے بھی بہت سارے مسئلے مسائل ہوتے ہیں جانوروں کی، جس طرح انسانوں کو نظر بد لگ جاتی ہے جانوروں کو بھی لگ جاتی ہے۔ تو جانوروں کے تعلق سے ایک پیکیج ہمارے پاس موجود ہے جس میں ان کے روحانی علاج بیان کیے گئے ہیں، آئیے شامل کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں جانوروں سے متعلق روحانی علاج۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل پروگرام ہے روحانی علاج اور استخارہ، اور آج کے اس پیکیج کی خصوصیت یہ ہے کہ آج انشاءاللہ الکریم ہم جانوروں سے متعلق روحانی علاج بیان کریں گے۔ اور آج اس وقت میں کراچی کی ایک مویشی منڈی میں حاضر ہوں، یہاں پر آپ دیکھیں ماشاءاللہ جانور بھی دیکھ رہے ہوں گے، کتنے پیارے پیارے جانور لے کر آئے ہیں۔ اللہ پاک سب کی قربانیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے، اور ہم دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں اخلاص، تقوی اور پرہیزگاری کے ساتھ اور خوش دلی کے ساتھ قربانیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آج انشاءاللہ الکریم جانوروں سے متعلق روحانی علاج بھی بیان کیے جائیں گے۔ کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام اسرار احمد اتاری ہے، میں شعبہ تعلیم سے وابستہ ہوں۔ آج الحمدللہ ہم دعوت اسلامی کے شعبہ روحانی علاج کی طرف سے اس منڈی میں آئے ہیں۔ آپ مدنی چینل کے سلسلہ روحانی علاج میں کون سا سوال پوچھنا چاہیں گے؟ میرا مدنی چینل کے پروگرام روحانی علاج کے اسلامی بھائی سے سوال یہ ہے کہ جیسا کہ ہم حضرات جب مویشی منڈی جانور خریدنے کے لیے جاتے ہیں تو اس بات کا شدید خطرہ لاحق ہوتا ہے کہ ہمارے مال و اسباب چوری نہ ہو جائیں، ڈکیتی نہ ہو جائیں، یا کوئی لوٹ مار نہ ہو جائیں، تو اس بات کا شدید خطرہ ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں ہمیں کوئی وظیفہ عطا فرما دیں جس سے ہمارے مال و اسباب کی حفاظت ہو سکے۔ مدنی چینل کے ناظرین، جنید بھائی بھی ہمارے ساتھ ہیں، آئیے ان سے اس سوال کا جواب پوچھتے ہیں۔ ماشاءاللہ، اچھا سوال کیا، اور یہ بہت سارے لوگوں کے سوالات آتے ہیں، تو اس میں یہ سوال بھی ہوتا ہے کہ بھئی مویشی منڈی جا رہے ہیں اور جانور لینے کے لیے جا رہے ہیں، تو کیا ایسا وظیفہ پڑھ کر جائیں، کیا ایسی دعا پڑھ کر جائیں کہ مال کی بھی حفاظت رہے، پیسے بھی چوری نہ ہوں؟ تو دیکھیں، جب بھی آپ گھر سے نکلیں، جانور خریدنے جا رہے ہوں یا ویسے ہی کہیں بھی آپ گھر سے باہر جا رہے ہوں، تو گھر سے نکلتے وقت کی دعا پڑھ کر جائیں آپ، ہے نا، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، اتنی شاندار یہ دعا ہے کہ جو گھر سے نکلتے وقت یہ دعا پڑھ لینا تو فرشتے اس کی حفاظت پر مامور ہو جاتے ہیں، فرشتے اس کے محافظ بن جاتے ہیں۔ ایک تو گھر سے نکلتے وقت کی دعا پڑھنی ہے، اور دوسرا وظیفہ یہ ہے کہ اب ظاہر سی بات ہے منڈی جا رہے ہیں، جانور خریدنے جا رہے ہیں، تو اپنے پیسوں پر دم بھی کریں۔ اب کیا وظیفہ پڑھ کر دم کریں گے؟ یا جلیلو 10 مرتبہ پڑھ کر اپنے پیسوں پر، مال و اسباب پر دم کر لیں۔ دیگر ہمارے مدنی چینل کے ناظرین بھی اس وظیفے پر عمل کر سکتے ہیں، انشاءاللہ الکریم آپ کے پیسوں کی، آپ کے مال و اسباب کی ہر طرح سے حفاظت رہے گی۔ ماشاءاللہ، تو یہ تھا مدنی چینل کے ناظرین، اپنے مال کی حفاظت کے لیے، اپنی حفاظت کے لیے، اپنے ساز و سامان کی حفاظت کے لیے یہ 2 وظائف آپ کو بتائے گئے۔ ایک تو گھر سے نکلتے وقت یہ دعا پڑھ کر چلے جائیں، یہ تو ویسے بھی خود بھی پڑھیں، فیملی کو بھی بتائیں جی، اور دوسرا یا جلیل والا عمل یہ بتایا گیا، 10 مرتبہ یہ پڑھ کر یہ چلے جائیں تو الحمدللہ عز و جل حفاظت۔ حالات بڑے نازک ہیں، اپنی سیفٹی کریں، اپنی حفاظت کریں، اپنے ساز و سامان کی حفاظت کریں، یہ ویسے بھی اپنے معمولات میں یہ وظائف شامل ہے۔ یا جلیلو صرف جانوروں کی حفاظت کے لیے یا ہر چیز کی؟ ہر چیز کے لیے، تو بتایا بھی گیا ہے نا اس میں کہ جانوروں کی حفاظت کے لیے بھی ہے، اپنی حفاظت کے لیے بھی، اپنے گھروں کے اندر عموماً جیسے سامان رکھا ہوتا ہے، قیمتی ڈاکومنٹس ہوتے ہیں، گاڑی وغیرہ لی جاتی ہے، کاغذات ہوتے ہیں، دیگر جیسے چیزیں رکھی ہوئی، آپ یہ پڑھ کر دم کرتے ہیں اس پر۔ بھئی جانور لائیں، جانور بھی تو چوری ہو جاتے ہیں، بعض اوقات بھاگ جاتے ہیں، اب چوری نہ ہو، بھاگے نہ، تو آپ پیش کی ہی ایک حفاظتی حصار مان دیں بھائی، یہ وظائف پڑھ کر ان پر دم کر دیں، حفاظت رہے۔ ایک پیکیج اور شامل کرتے ہیں، چلائیے گا، چلے وہ بھی شامل کریں گے، کچھ استخاروں کے جوابات باقی رہ گئے۔ جی، یہ شہزاد بھائی ہیں، انہوں نے
استخارے کا کہا ہے کہ کام نہیں مل رہا، ان کے لیے وقتی آزمائش کا اشارہ آیا ہے۔ ایک تو یہ نماز کی پابندی کریں، اور ساتھ ہی ساتھ ہر نماز کے بعد، یعنی فرض نماز کے بعد یہ یا باسطو یا باسطو یا باسطو اس کو 10 مرتبہ پڑھیں اور دعا کریں، انشاءاللہ ان کی یہ وقتی آزمائش ختم ہو جائے گی، ان کا کاروبار، ان کا کام مل جائے گا۔ ایک اور تھے ہمارے، یہ عبد المجید بھائی ہیں، یہ گھر بنانا چاہتے ہیں، تو وہاں لوگ کہہ رہے ہیں غیر محفوظ ہے، تو اشارہ بھی ایسا ہی آیا ہے کہ یہ ایسی جگہ پر گھر نہ ہی بنایا جائے، تو یہ ان کے لیے بہتر ہے کہ کوئی اور اچھی جگہ، اچھی سوسائٹی جہاں مسجد ہو، مدرسہ بھی ہو ساتھ ہی، تو وہاں پر گھر یہ ڈھونڈ لیں جگہ، وہاں پر بنا لیں، تو انشاءاللہ ان کے لیے فائدہ مند ہوگا۔ یہاں پر یہ اشارہ بھی یہی آیا ہے کہ یہ غیر محفوظ ہی ہے، یہاں پر جگہ گھر نہ بنائیں۔ تو اب اس میں بہتر یہی ہے کہ وہ نہ بنائیں۔ جی، اس میں اچھا، یہ ویسے ایک نفسیاتی طور پہ اثر پڑتا ہے نا، جب لوگ کسی بات کا منع کر رہے ہو نا، بھائی خیال رکھیے گا، ایسا نہ کرو، ایسا نہ کرو، تو لوگوں کے مشورے پر عمل کر لینا چاہیے، کیونکہ وہاں اگر لوگ رہائشی با اعتماد لوگ ہوں تو۔ اگر وہ وہاں رہائشی ہوتے ہیں لوگ، تو وہ زیادہ جان رہے ہوتے ہیں کہ یہاں کیا کیا معاملات ہیں، کس طرح کی سوسائٹی ہے، تو اس لیے اگر وہ باعتماد ہوں تو ان کی بات مان لینی چاہیے۔ کیونکہ دیکھیں ناظرین، استخارے کے ساتھ ساتھ ظاہری معاملات کو بھی پیش نظر رکھنا یہ ضروری ہوتا ہے۔ اچھا، یہ ایک میسیج آیا تھا، بلکہ کال آئی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ ہماری پوری کی پوری فیملی جو ہے نا ڈپریشن میں ہے، ٹینشن میں ہے، شاید کوئی اس طرح ان کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ ہوا ہے کہ ٹینشن کا شکار ہو جاتے ہیں نا بعض اوقات پورے گھر والے، کیا وظیفہ پڑھیں؟ ابھی ہمارے اسی پروگرام کے شروع میں جو ایک وظیفہ بیان کیا گیا تھا، یا حیو یا قیوم، 111 مرتبہ، جی، تو اگر یہ یا حیو یا قیوم وہ پڑھا کریں، ابھی جو آپ نے غالباً آپ نے ارشاد فرمایا تھا، جی، تو یہ ڈپریشن وغیرہ سے بچنے کے لیے، ذہنی دباؤ سے بچنے کے لیے یہ بہت اچھا عمل ہے، اور ابھی اسی پروگرام کے شروع میں یہ بیان ہو جی جی بالکل، یا حیو یا قیوم یہ پڑھیں، اللہ پاک کرم فرمانے والا ہے۔ آئیے ناظرین، قربانی کے جانوروں سے متعلق مزید ہمارے پاس پیکیجز موجود ہیں، ان کے تعلق سے کچھ روحانی علاج مزید سنتے ہیں، چلائیے گا۔ کیا نام ہے آپ کا؟ محمد عادل۔ عادل بھائی، کیا سوال پوچھنا چاہیں گے؟ جی، آج کے روحانی علاج پروگرام میں میرا سوال یہ ہے کہ ہمیں ایسا وظیفہ بتا دیجئے کہ جب ہم قربانی کے جانور لینے جائیں تو ہمیں ہماری مرضی اور بجٹ کے مطابق جانور مل جائے۔ جی، انشاءاللہ آپ کا جواب جنید بھائی سے ہم لیں گے ابھی۔ چلیں، ماشاءاللہ، آپ کی مرضی کے مطابق، آپ کی چاہت کے مطابق، اچھا، اور بجٹ کے مطابق جو ہماری رینج ہے۔ یہ بہت سارے لوگ سوالات کرتے ہیں کہ بھائی ہماری رینج اتنی ہے، میرا بجٹ اتنا ہے، میرے بجٹ کے اندر مجھے میرا جانور مل جائے۔ چلیں، ایک شاندار میں آپ کو وظیفہ آپ کو بھی بتاتا ہوں، ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو بھی میں عرض کرتا ہوں۔ دیکھیں، جب بھی آپ خریداری کرنے کے لیے جائیں، صحیح، چاہے جانور ہوں یا کوئی بھی چیز آپ خریدنے کے لیے جا رہے ہوں، اچھا، اب چونکہ قربانی کے ایام قریب ہیں، لوگ جانور خریدنے جا رہے ہوں گے، تو خواہش ہوتی ہے اچھا جانور ملے، صحت مند جانور ملے، پیارا سا جانور ملے، اور بجٹ کے مطابق بھی مل جائے۔ تو جب آپ جانور خریدنے کے لیے جیسے منڈی میں موجود ہیں، تو جب آپ جانور خرید رہے ہو نا، تو خریداری کرتے وقت آپ نے پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مختصر سا وظیفہ ہے، بڑا آسان سا وظیفہ ہے، بڑا شاندار وظیفہ ہے، مدنی چینل کے ناظرین بھی پڑھ سکتے ہیں۔ جب بھی آپ جانور خریدنے جائیں تو خریداری کرتے وقت آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پڑھتے رہیں، جانور بھی اچھا ملے گا اور آپ کی رینج کے مطابق، آپ کی بجٹ کے مطابق انشاءاللہ مل جائے گا۔ یہ وظیفہ کتنی دفعہ پڑھیں گے؟ یہ تو بکثرت پڑھنا ہے، یہ اب خریداری بھی کر رہے ہیں، زبان پر یہ وظیفہ بھی جاری رہے، بسم اللہ شریف پڑھتے رہے۔ بسم اللہ شریف یہ اسم اعظم میں سے ہے، ہاں، اور اسم اعظم کے ساتھ کی جانے والی دعا بھی قبول ہوتی ہے۔ ساتھ ہیں آفتاب بھائی، آئیے ان کے بھی ایک سوال ہم لیتے ہیں۔ جی آفتاب بھائی۔ اچھا، میرا سوال یہ ہے کہ جب ہم منڈی آتے ہیں، حالات اس طرح کے ہیں کہ اکثر فراڈ ہو جاتا ہے، عیبدار جانور بھی ہمیں مل جاتا ہے، تو ایسے چیزوں سے بچنے کے لیے، ایسے عیبدار جانور سے بچنے کے لیے اور کسی فراڈ سے بچنے کے لیے ہمیں کوئی ایسا وظیفہ ہو کہ جو ہم فراڈ سے بھی بچ جائیں اور عیبدار جانور وغیرہ کی خریداری سے بھی بچ جائیں۔ اچھا، ماشاءاللہ یہ سوال کیا، اور یہ تو ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو بھی ماشاءاللہ فائدہ ہوگا، اور بہت سے لوگ یہ سننا بھی چاہیں گے۔ اب چاہے قربانی کا جانور خرید رہے ہوں یا کوئی بھی آپ خریداری کر رہے ہوں، کوئی بھی آپ خرید و فروخت کا معاملہ کر رہے ہوں، ایک آسان سا عمل ہے، آپ وہ کر لیجیے۔ حدیث پاک میں وہ وظیفہ ارشاد فرمایا گیا ہے، آپ جیسے جانور لینے کے لیے آپ جا رہے ہیں نا،
آپ چاہتے ہیں کہ دھوکہ نہ ہو، کوئی فراڈ نہ کرے، کوئی ہمارے ساتھ غلط بیانی نہ کرے، اور دھوکے سے فراڈ سے میں محفوظ رہوں، مجھے نقصان نہ ہو، تو اس کے لیے جب آپ خرید و فروخت کر رہے ہو نا، تو اس وقت ایک مرتبہ آپ کہہ لیں لا خلابہ، دل ہی دل میں کہہ لیں، یہ وظیفہ پڑھتے رہیں، لا خلابہ لا خلابہ لا خلابہ. اس سے جو کوئی خرید و فروخت کے وقت یہ پڑھ لیا کرے تو الحمدللہ عز و جل وہ دھوکے سے محفوظ رہے گا. اسی طرح خریداری کرتے وقت کوشش کریں کہ جب بھی لین دین کے معاملات ہو نا، تو لین دین کے معاملات کے وقت جائز لین دین کی بات ہو رہی ہے، مدنی چینل کے ناظرین بھی نوٹ فرمائیے گا، جائز لین دین کے وقت جو کوئی 21 مرتبہ یا ذا الجلال والاکرام یہ پڑھ لے تو الحمدللہ عز و جل وہ نقصانات سے، دھوکے سے، ہر طرح سے نقصان سے محفوظ رہے گا. تو اب آپ یہ بھی وظیفہ پڑھ سکتے ہیں جب بھی لین دین کے معاملات ہو. تو جتنے ہمارے مدنی چینل کے ناظرین ہیں، اور جب بھی آپ جانور لینے کے لیے جائیں، خرید و فروخت کا کوئی معاملہ کرنے جائیں، تو خرید و فروخت کے وقت ایک تو لا خلابہ لا خلابہ لا خلابہ یہ پڑھتے رہیں. اسی طرح لین دین کے وقت جب بھی پیسے کسی کو دیں، کسی سے لیں، تو 21 مرتبہ آپ پڑھ لیں یا ذا الجلال والاکرام. انشاءاللہ الکریم نقصانات سے، دھوکے سے محفوظ رہیں گے. اللہ پاک ہم سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین، یہ الحمدللہ جانوروں کے تعلق سے کافی سارے روحانی علاج یہ بیان کیے گئے. جانور لینے کے لیے جاتے ہیں، کہیں پر دھوکہ ہو جاتا ہے، کوئی دھوکہ دے دیتا ہے. دیکھیں ویسے اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے. الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، ہم اپنے مسلمان بھائیوں کو ویسے بھی دھوکہ نہ دیں، کسی کے ساتھ غلط بیانی نہ کریں، فراڈ نہ کریں، اور عیب دار چیز نہ دیں. شرعی تقاضوں کے مطابق اپنے کام کاج کو لے کر چلیں، اللہ پاک برکت دے دیتا ہے. تو احتیاطاً یہ وظائف بھی اپنے معمولات میں شامل رکھیں تو الحمدللہ سبجل دھوکے سے، ہر طرح سے کے نقصانات سے ہماری حفاظت رہے گی. جانوروں کے تعلق سے بھی کچھ وظائف بتائے گئے، اور یہ کہ نیکسٹ پروگرام میں انشاءاللہ الکریم آئندہ سلسلے میں بھی مزید کچھ وظائف جانوروں کے تعلق سے آپ کو بتائے جائیں گے. وقت بھی چونکہ اختتام کی جانب ہے، اور اس جانوروں کے تعلق سے بھی کافی سارے میسیجز آئے ہیں، تو اب وقت ختم ہو رہا ہے. اور یہ نمبر نوٹ کیجئے گا، اس نمبر پر بھی رابطہ کر کے آپ استخارے کروا سکتے ہیں، روحانی علاج آپ معلوم کر سکتے ہیں، وظائف بھی معلوم کر سکتے ہیں. آن لائن روحانی علاج کے لیے دعوت اسلامی کے ویب سائٹ وزٹ کیجئے. اس کے ہوم پیج پر روحانی علاج کی سروس موجود ہے، جس کے ذریعے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اپنے مسائل کا حل پا سکتے ہیں. اللہ پاک ہم سب کی جائز حاجات پر رحمت کی نظر فرمائے. دعاؤں کے حوالے سے کالز بھی آتی ہیں، پیغامات بھی آتے ہیں، میسیجز بھی آئے ہیں دعاؤں کے حوالے سے. آئیے مل کر اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین. جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما هو اہلہ. یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا رب العالمین یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یا اللہ پاک ہمارے ماں باپ ساری امت کی بخشش و مغفرت فرما دے. ماہ ذوالحج شریف کے صدقے، اس حرمت والے مہینے کے صدقے، عظمت والے برکت والے مہینے کے صدقے میں اللہ پاک ہماری بے حساب بخشش و مغفرت فرما دے. ہماری جان مال عزت آبرو بالخصوص ہمارے ایمان کی حفاظت فرما. یا اللہ پاک پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما دے. قرض داروں کو بارے قرض سے خلاصی عطا فرما. تنگ دستوں کو فراخ دستی عطا فرما. بیماروں کو شفا عطا فرما دے. جن کے والدین بیمار ہیں، جن کے بچے بیمار ہیں، جو اسپتالوں میں داخل ہیں، جو گھروں میں بیمار ہیں، یا شافی الامراض تمام مریضوں پر رحمت کی نظر فرما دے. جو مظلوم قید میں ہیں ان کو رہائی نصیب فرما دے. جو بچھڑے ہیں آپس میں ملا دے. یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. جن کے رشتوں میں رکاوٹیں ہیں، بندشیں، اللہ پاک سب کی رکاوٹیں بندشیں دور فرما. ہمیں ذہنی اور قلبی سکون اور اطمینان نصیب فرما دے. یا اللہ پاک جن اسلامی بھائیوں نے، مدنی چینل کے ناظرین نے کالز کی، میسیجز کی، اپنے بیماریوں کا، پریشانیوں کا، تکلیفوں کا بتایا، اپنے مسائل بتائے، اللہ پاک پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں سب کی بیماریاں، پریشانیاں، تکلیفیں، دکھ درد، ذہنی الجھنیں سب دور فرما دے. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے قصو مجبور کی. تو بے حساب بخش
کہیں بے حساب جرم، دیتا ہوں تجھے واسطہ شاہ حجاز کا. آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. روحانی علاج یہ تیرا جسم جو بیمار ہے تشویش نہ کر، یہ تیرا جسم جو بیمار ہے تشویش نہ کر، یہ مرض تیرے گناہوں کو مٹا جاتا ہے.